بدل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ یاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جس کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالی سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسی لیے کہا گیا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے ادوار آتے ہیں۔ پہلے وہ بچپن ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی، اور پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر انسان پہنچتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد جو سفر ہوتا ہے وہ موت کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا نشان منزل ہیں۔ عمومی طور پہ جب آدمی جوان ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو زندگی کے اندر جو ایک تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شادی ہوتی ہے۔ پہلے سنگل لائف گزار رہا ہوتا ہے، پھر میرڈ لائف گزار رہا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو یہ بات بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آج کل شادیاں یہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اور مہنگی ہونے کی بنا پر یہ مشکل بھی ہو چکی ہیں، جس کے معاشرے پر نیگیٹو اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی رسومات اور پھر ان رسومات کے انداز یہ ایسے ہو چکے ہیں جو ناگفتہ بے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ بعض تو ایسے ہیں جو شرم و حیا سے بھی آ رہی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، رکن شورا اطہر بھائی بھی ہیں انشاءاللہ۔ نگران شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے کہ شادی، آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ شادی اور بیاہ یہ موضوع رکھا ہے، تو آپ جو نگران شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے، کال کرنا چاہیں، میسج کرنا چاہیں، واٹس ایپ کرنا چاہیں، ٹیلی گرام یا feedback@madanichannel.tv پر میل کرنا چاہیں، مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو شادی بیاہ کے اندر نہیں ہونے چاہیے؟ وہ کون سی رسومات ہیں جو انسان کے لیے قلبی اذیت کا باعث ہیں، مالی اعتبار سے اس کو پریشان کرنے والی ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ابتدا میں نگران شورا کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، سیدی شادیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، جہیز کے معاملات دیکھ لیں، کپڑوں کے معاملات دیکھ لیں، جولری کے معاملات دیکھ لیں، کھانے کے معاملات دیکھ لیں، حالوں کے معاملات دیکھ لیں، پھر جو کچھ برادریاں ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے الگ سے رسومات اور ان کی اپنی الگ سے کنڈیشنز دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک اس آدمی کے لیے جو مڈل کلاس کا آدمی ہے، یا جو ارننگ کرتا ہے، رزق کماتا ہے، نوکری پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ساری مل کر شادی کو بہت مشکل بنا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے لوگ اس کی وجہ سے آزمائش میں بھی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ موضوع
اصل میں اتنا وسیع ہے یہ جی کہ اسے جب تک کہ مختلف حصوں میں ذیلی موضوعات میں تقسیم نہ کیا جائے ہم شاید اس موضوع کا بیان کرنے کا حق ادا نہ کر سکیں. جی کیونکہ شادی مہنگی ہونا تو بات کی میرے نزدیک یہ بات کا میٹر ہے. میرے پاس جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو نکاح سے دور ہوتا ہے, نکاح کے قریب بھی نہیں جا رہا, اور وہ اپنی عمروں کو بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کر لیں گے, شادی کر لیں گے تو پھنس جائیں گے. تو پہلے تو ان کی طرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ نکاح کرنے میں ہرگز یہ نہ دیکھیں کہ نکاح کر کے ہم پھنس جائیں گے, کیونکہ نکاح کر کے بندہ پھنستا نہیں ہے. نکاح کر کے تو بندہ سچی بات ہے کہ ایک بہت ایکچوئل اور پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے. وہ اس بات کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس انداز سے بھی ارشاد فرمائیں کہ آج کل جو حالات ہیں اور نوجوانوں کی کیفیات ہیں, تو میں کہوں کہ ایک تعداد کی میں غمازی کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ تو شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ضرور چاہتے ہیں, مگر بالخصوص کئی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جن میں والدین کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوگے تب تک تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے. تو وہ تو چاہتا ہے کہ شادی کرے, مگر والدین ہی کا ذہن نہیں بن پاتا. دیکھیں وہ تو چاہتا ہے شادی کرے, والدین کا ذہن نہ بننا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا اگر یہ مراد ہے اطہر بھائی کہ وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھا سکے, یعنی یہ بہت اچھی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک شخص شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کے اپنے فیملی کے ایکسپنسز خود بیئر کرے, نہ کہ یہ والدین کے اوپر اس کے بعد بھی. ہاں اگر کوئی ایسا فیملی بزنس ہے جس میں ایک ڈسٹریبیوشن ہے اور بچوں کے لیے ایک اپنا ایک منتھلی جو ان کی ارننگ ہے وہ اس کا ایک حساب کتاب ہے, تو ڈیفینیٹ وہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ اس میں پارٹ اپنا پلے کر رہا ہے, جا رہا ہے آفس بیٹھ رہا ہے, دکان پر بیٹھ رہا ہے, سارا کر رہا ہے, اور ایک ساتھ یہ کہ سارے کما کر ایک ہی کنویں میں پانی ڈال رہے ہیں اور اسی کنویں سے حسب ضرورت پانی نکال رہے ہیں. تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن اگر والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا نان نفقے کے قابل ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں, کیونکہ نان نفقہ تو یہ بہت بنیادی واجب ہے مرد پر کہ بیوی بچوں کا یہ خرچہ اٹھانے کی اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت تو ہونی چاہیے, ورنہ بھیک مانگے گا, ادھر ادھر سے سوال کرے گا تو گھر والوں کا یہ خرچہ پانی اٹھائے گا کیسے. تو اس وجہ سے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ دیکھتے کہ نہیں کر پا رہا اور ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, اور ماں باپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے وقت پر شادی نہیں کی تو جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جوانی گزاری ہے, انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے, ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بلکہ اس میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ شاید والدین کی اس جوانی کی عمر میں وہ فتنے نہ تھے جو فتنے آج کے دور میں. اس دور میں وہ غالباً پریشانیاں نہ تھی جو پریشانیاں آج کے دور میں. گناہوں کے وہ مواقع شاید اس دور میں نہ تھے جو اس دور میں ہیں. اور نوجوانوں کے بھٹک جانے اور بےحق جانے کے چانسز آج اتنے زیادہ ہیں, شاید پچھلے سالوں میں اتنے نہ تھے. تو یہ تو والدین کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ میری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اپنے لیے قبر و آخرت خراب کرنے کے معاملات میں پڑ جائے اور ایک ایسے اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو جائے کہ جہاں پر یہ ہم وہ سب پریشان ہو جائے, تو اس کی شادی کا سوچ ہونی چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے. یہ ایک اور پہلو آپ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ واقعی اگر وہ نان نفقے کا ترکیب میں نہیں آتا اور اس قدر اپنے ایکسپنس پیئر نہیں کر پاتا تو اسے نکاح کرنے کی اس وقت حاجت نہیں ہے, سب سے پہلے اس کی ترکیب بنائے. اچھا پھر حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, یہ نہ چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام ان نوجوانوں کو پہنچے کہ جن کی نکاح کی عمر تو ہو چکی ہے مگر وہ گناہوں کی طرف بڑھنے میں تو اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں, روزانہ صبح و شام دن رات والدین کی بات نہ مان کر کے. والدین تو چاہتے ہیں کہ وہ دکان پر جائے, والدین تو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نوکری کرے, والدین تو چاہتے ہیں کہ کوئی سنجیدگی اختیار کرے تو ہم ان کی نکاح کی طرف بڑھیں, مگر یہ ہے کہ دوستوں کی ٹولیاں نہیں چھوڑتا, ہم جولیاں نہیں چھوڑتا, گھومنے پھرنے میں مصروف رہتا ہے, اپنے وقت کو ان گناہوں کی طرف یا فضولیات کی طرف تو لے کر چل رہا ہے کہ جس سے وہ بزنس سے دور ہو رہا ہے, ارننگ سے دور ہو رہا ہے, اور والدین ہیں کہ ایک طرف پڑھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کی طرف پڑھ رہا ہے اور گناہ سے بچ کر یہ نکاح کی طرف آ جائے, مگر اس صورت میں بھی نہیں آتا کہ ارننگ کی ترکیب بنے.
माहौल ऐसा असल में क्रिएट किया हुआ होता है बाज़ नौजवानों ने कि जिसमें इस तरह की मेंटेलिटी क्रिएट होती है कि अभी शादी करके क्या करोगे, अभी शादी करोगे तो कैद में हो जाओगे, शादी करोगे तो पाबंद हो जाओगे, घर पर जल्दी जाना होगा, ये करना होगा, टेंशन परेशानी, बच्चे हो जाएंगे तो इनके फिर वो दूध के डब्बे तो ये, और फिर राशन और ये सारा हो जाएगा, तो खाना उसके साथ खाना पड़ेगा, तो वो फ़ोन करती रहेगी, इस तरह की चीज़ें। तो यार अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो, तो उसकी गैदरिंग ने उसको सीरियस नहीं होने दी है। सब जब हम देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगा है कि इनके ऊपर इनके वालिदैन की बात का असर कम और दोस्तों की बातों का असर ज़्यादा हो रहा होता है। अब यहाँ पर यह ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपने दोस्त कैसे बनाए। अगर दोस्त एक फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त मैच्योर्ड हैं, दोस्त शरीफ हैं और नेकी और परहेजगारी की तरफ हैं, तो इंशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी बन जाएगी। और आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त गुनाहों में हैं, बुरे हैं, लापरवाह हैं, और आपको बस दोस्ती हो गई है, मोहब्बत हो गई है, मगर आप उसका देखो तो सही कि उसकी ज़िंदगी का अंदाज ऐसा है कि वो आपको भी ख़राब करेगा, क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर तो ली है लेकिन उसको चेक नहीं किया। बस आपको उससे मोहब्बत हो गई, अच्छा लगने लगा, लेकिन वो आपकी फ्यूचर और आपकी ज़िंदगी को, उसकी तबीयतें ज़ाया कर रही होती हैं। तो ये ज़रूर आपको गौर करना चाहिए और एक समझदार, पढ़े लिखे और नेक लोगों से दोस्ती करें। जब आपकी दोस्ती आपके नेक दोस्तों से होगी ना, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर मैंने शादी कर ली तो शादी करके मैं किन किन गुनाहों से बच जाऊंगा, मैं किन किन बेशर्मियों बेहयाइयों से बच जाऊंगा, और मेरी ज़िंदगी कैद में नहीं जाएगी बल्कि मेरी ज़िंदगी एक अच्छे अंदाज से गुजरने की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। लिहाजा शादी को आप वो ना लें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शादी भी करें और शादी के जो फ़ज़ाइल हैं इसको भी पेश नज़र रखना चाहिए। यही सवाल मैं आपसे करने लगा था कि चलिए एक तादाद तो ये है कि जिनका जहन नहीं बनता, एक तादाद वो है कि जो शादी को ख्वाहिश की पैरवी के तौर पर लेती है कि चलो इससे वो लुत्फ या सुरूर की कैफियत हासिल होगी। तो हमारी रहनुमाई ये फरमाइए कि शरीयत मुतहरा ने शादी के मुताल्लिक क्या वो मदनी फूल अता फरमाए हैं कि जिससे निकाह की तरफ रगबत बढ़े और पाकीज़गी की सोच भी बने, वरना शादी और फिर कैफियत कुछ और, जहन की सूरत कुछ और बनती है। इस हवाले से भी हमें मदनी फूल अता फरमाए। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि शादी के हवाले से तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है, इसमें बहुत ही हमारे लिए सबक है कि निकाह करो कि निकाह से तुम्हारा आधा दीन महफूज हो जाता है। आधा दीन महफूज हो जाता है। और फरमाया कि आधे के मामले में अल्लाह से डरो। तो जब हम ये देखें, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें तरगीब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़िंदगी का कोई अमल, कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की रज़ा के से हट कर हो, उन्होंने शादियाँ की। अशरा मुबशरा और बड़े बड़े सहाबाए कराम को देखते उन्होंने शादियाँ की। तो निकाह खुद एक इंसान को कई गुनाहों से बचाता है और उसकी ज़िंदगी को वाकई ज़िंदगी बनाता है। तो पहले तो मैं अपने नौजवानों को ये अर्ज़ करूँ, और स्पेशली मैं उन इस्लामी बहनों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जो पढ़ाई के नाम पर और फ्यूचर प्लानिंग के नाम पर और फना कोर्सेज़ के नाम पर ये अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही होती हैं, उम्रें गुजार रही होती हैं, और जब उनके निकाह आ रहे होते हैं तो वो मना कर देते हैं कि अभी हमारा जहन नहीं, अभी हमारा जहन नहीं है। मगर मैं आपको तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि जब निकाह आते आते आप मना कर देते हैं ना, फिर जब रिश्ते आते आते आप मना कर देते हैं, फिर जब आपका मना करने के बाद जब आपका जहन बनता है ना, उस पर रिश्ते नहीं आ रहे होते, बहुत देर हो चुकी होती है। फिर होता ही है कि फिर आप बोलोगे बालों की चांदी चमक गई है, तो उम्रें बड़ी हो गई हैं, बच्चियां बड़ी हो गई हैं। तो जब बच्चियां शादी की उम्र को पहुंची थी और आपका जन गालिब था कि मेरी बेटी शादी की उम्र की हो गई, अब ये शादी हो सकती है इसकी, और इंशाल्लाह ये घर बार को देख लेगी, तो शादी कर देनी चाहिए। आपको भी कर लेना चाहिए। जो इस्लामी बहनें, इसको कैदोबंद की ज़िंदगी, जिम्मेदारियाँ हैं, आधी तो कल जिम्मेदारी आपको निभानी है, अभी से निभा लें। और बड़े बूढ़ों ने तो ये समझाया भी था कि थोड़ी कम उम्र में, यानी कि एक नॉर्मल उम्र में शादी करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके बूढ़े होने से पहले आपकी औलाद जवान हो चुकी होती है।
सुभान अल्लाह। तो इससे पहले कि आप 65 साल के हों और अभी भी आपका बच्चा छोटा ही हो, तो अगर आपने टाइम पर शादी कर ली होगी तो इंशाल्लाह आपकी 40-45 साल की उम्र जब होगी तो हो सकता है कि आपका बेटा आपके सामने 20-25 साल का खड़ा हो। अच्छी बात है, बढ़िया फरमा रहे हैं। कॉल भी है, कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। हाजी साहब से सवाल है कि शादी के मामले में कि शादी कम से कम पैसों में कैसे की जाए, और शादी को इतना महंगा कर दिया है कि शादी यानी गुनाह करना तो आसान है और शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुजूर कोई जवाब इनायत फरमाएं। देखिए, शादी का महंगा होना, ये यूं भी कह सकते हैं कि महंगाई बढ़, जैसे कल हमने एक महंगाई के बढ़ने का एक सबब बयान किया था, वो इन्वेस्टरों की जो इन्वेस्टमेंट है। अब जाहिर है कि चीजें महंगी हो गई हैं। पहले शादी में जो कल किया जाता था वो शायद आज भी किया जाता है, इससे ज्यादा भी किया जाता है, लेकिन अगर उतना ही करते ना जितना 20 साल पहले करते थे, तब भी महंगाई की वजह से शादियां महंगी हो रही होती हैं। अब बच्ची को रुखसत करना है तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को भी जहेज मतलब अता फरमाया था, कुछ सामान अता फरमाया था। तो बेटी को ये देना यकीनन ये एक खुश आइन चीज़ होती है और शरीयत मुतारा के दायरे में रहकर बंदा करे और देते हैं हमारे यहाँ कि बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। डिमांड नहीं होनी चाहिए सामने वालों की। बाप खुश दिली के साथ, जो बेटी का बाप है, बेटी की माँ है, वो खुश दिली के साथ जो अपनी बेटी को दे। तो अब ये जो छोटा मोटा भी करने के लिए जाते हैं ना बेटी के लिए, तब भी बाप की ख्वाहिश होती है, माँ की ख्वाहिश होती है कि जा रही है तो कुछ इतने जोड़े दे दें, इतनी ये दे दें, ये दे दें। थोड़ी बहुत चीज़ भी करने पे बैठते हैं ना तो भी वाकई महंगा पड़ जाता है। तो इसमें मेरी तो नाकिस सोच ये है, मैं आपको मशवरा दूंगा तमाम जो सोशल सोसाइटी के जो उम्मूमन जो करते धरते होते हैं, इनको कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि बेटी के माँ बाप के लिए इतना फ्री स्टाइल हो, इतना फ्री माइंड हो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि ये एक जोड़ा दे या ना दे, कुछ दे या ना दे, एक नॉर्मल सी चीज भी अगर दे देना तो कल उसकी बेटी को ये सुनना ना पड़े कि तू क्या लाई है। ऐसा कुछ कर, क्योंकि ये जो टेंशन है ना बाप के और माँ के सर पर कि लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो लड़कियां क्या कहेगा, ये जो टेंशन है ना ये खत्म हो जाए तब भी आसानी हो सकती है। महंगाई अपनी जगह पर है तो वो सामान की खरीदारी कम हो जाए ना, और चीजों खरीदारी कम हो जाए और अपनी चादर के मुताबिक चीज। अब यही मतलब ये एक प्लेट है, ठीक है, यही प्लेट अगर मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तानी लेना चाहता हूं तो मिसाल कर दो ये प्लेट मुझे 12 रुपए की मिल रही है, लेकिन अब ये मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी प्लेट देने का रवाज नहीं है, तो आपको मतलब कि ये इंपोर्टेड लेनी पड़ेगी। अब यही प्लेट भले पाकिस्तानी इंपोर्टेड इस टाइम होना जरूरी है, लेकिन इंपोर्टेड होनी चाहिए। अब इंपोर्टेड अगर लेने के लिए जाते हैं तो ये 30 रुपए की पड़ती है। तो अब एक प्लेट की मैंने आपको मिसाल दी है। तो अब जो मतलब पोजीशन है भाई साहब, इसमें ये तो आपने जो पहलू इरशाद फरमाया ना, अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करे, तो आपने खैर बहुत खैरखाई वाली बात इरशाद फरमाई। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि शादी ब्याह का महंगा होना, जिस तरह आपने प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टर की बात की ना किबला, तो ये शादी ब्याह के मामलात में एक इंडस्ट्री एक्टिव हुई है जिसको वेडिंग प्लानर के नाम से तरकीब बनाते हैं। वो इवेंट को बाकायदा प्लान करते हैं, हर इवेंट को उसकी अपनी कॉस्ट है, और उस एतबार से जिन सोशल सोसाइटी को आप एड्रेस कर रहे हैं और जिनसे ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो हमारी बच्चियों की शादियों को सादा करें, सूदा करें, जहेज के मामले में एहतियात बरते हैं, उसी सोशल सोसाइटी ने वेडिंग प्लानर के नाम से एक इंडस्ट्री का आगाज किया और उसकी एक एक इवेंट की कॉस्ट है, और वो कॉस्ट इस कदर हट परे वाली कैफियत है। और ये बाकायदा दिन ब दिन एलीट क्लास से अब अपर मिडिल क्लास वाले लोगों में आना शुरू हो गई है। अब अपर मिडिल क्लास वाले जब एक चीज करते हैं तो फिर वही ना कि ऊपर से जो चीज उतरती है तो नीचे आना शुरू हो जाती है। अब फिर वो इवेंट प्लानर के नाम पर आगे भी चीजें चलना शुरू हो गई हैं। पहले तो हॉल का बुक करवाना एक आजमाइश हुआ करता था, अब तो हॉल नहीं, पूरे का पूरा इवेंट कौन कब कहां कैसे किस तरह किस सूट के साथ, किस मिजाज के साथ, किस कैफियत के साथ इख्तियार करेगा। खुद शादी की ये तकरीब इस कदर अहमियत और इस कदर महंगी हो गई है कि बस क्या।
آپ جس کو کہہ رہے ہیں میرا ان سے یہ ایونٹ مینجمنٹ جی جی اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے مشاورت ہوئی ہے میری، اور ہم نے ایک سلسلہ کرنا تھا، اس پر ان سے بات چیت ہوئی تھی. یہ ایک طبقہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے، ورنہ میجورٹی وہ لوگ نہیں. اصل وہ ہے نا کہ ایک طبقہ کرتے، یہ طبقاتی تقسیم ہی تو بتدریج آگے بڑھ رہی ہوتی وہ ہے. نیچے اسی کو یہیں پر اترتی تو ہے. روک کی ترکیب بنانی ہے. اصل ورنہ میں پیارے آقا ہاں. ہال میں شادی کون کرتا تھا؟ گلی محلوں میں ہی کنات لگا کے شادیاں ہوا لیکن ہم کرتی اس تھی. کی اجازت تو نہیں دیں نہیں، گے کہ روڈ سڑک ایک بند مثال کر دے دیں. رہا ہوں، سادگی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یقیناً جیسے جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہیں، سڑکوں کی کیفیت، گلیوں کی کیفیت، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. مگر بتدریج اگر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ، وہ جو چیز اختیار کرتے ہیں نا بتدریج، پھر جب بڑا کرتا ہے تو چھوٹے کی طرف ہی مگر یہ چلو وہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کا ایک اپنا میٹر ہے. لیکن میں جیسے کل کہا تھا، کسی کا محل دیکھ اپنا جھونپڑا نہیں جلایا جاتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طبقہ کرتا ہے جس میں بعضوں کا لکھا ہوتا ہے کہ دعوت آپ کی میزبانی ہماری. اچھا وہ ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے اچھا وہ جو فلاں جو ہماری، کیونکہ ایک ہفتے پہلے اس کے دوسرے رشتے دار کی شادی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا تھا، بولے اس نے یہ کیا تھا، بولا ٹھیک ہے اس سے اتنا پرسنٹیج زیادہ کر دینا میرا. اچھا وہ جو میچنگ کے پردے اور مطلب ڈیکوریشن بھی میچنگ کا چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک طبقہ میجورٹی وہ ہے جو اس میں نہیں پڑتا. وہ ہال والے کو الگ دیکھے گا، ڈیکوریشن والے کو الگ دیکھے گا، ایک ایک چیز کا بریک اپ الگ لے گا، سب کو پھر اس کی کاسٹنگ دیکھے گا کہ کہاں سے کتنا آ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی آپ کو بجٹ کے اندر لائے گا اور خود اس میں انوالو ہوگا، وہ چیز کرے گا. اس کے بعد بھی اس کو مہنگا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک چیزوں کی ایک فکس کاسٹ تو ہو گئی نا، منیمم بھی جو فکس کاسٹ ہو گئی ہے نا، وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ چیزیں مہنگی ہو گئیں. دوسری ڈیمانڈ، اصل میں ڈیمانڈ نے بھی مارا ہے نا. شادی میں جو مہنگائی ہوتی ہے نا، وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ہے کہ بیٹی کے پاس ڈیمانڈ اتنی ہے، بیٹی کے ماں باپ کے پاس، کہ جیسے بیٹے کی جو ماں ہے اس کے لیے یہ سامان، بیٹے کا لڑکے کے کپڑے، چاچیوں کے کپڑے، مامیوں کے کپڑے، ماسیوں کے کپڑے، فلاں کے کپڑے، بہن کے کپڑے، بھائیوں کے کپڑے، تو فلاں چاچا سسر ہے تو اس کے کپڑے، تو مامی ساس ہے تو یہ سارا انتظام کر کے دینا پڑتا ہے. ہم نوجوانوں کے مسائل کا ایک سلسلہ کر رہے تھے، اس میں ہمارے مدنی چینل کے ایک اسلام بھائی ہیں، ان کو وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا شادی، کیسے شادی کرے وہ لوگ. شادی سے پہلے ہم کو پتا ہے کہ بہنوں کو اتنا دینا پڑے گا، ماں کو اتنا دینا پڑے گا، بھائی کو اتنا دینا پڑے گا، اس کو اتنا دینا پڑے گا. 2.5 3 4 لاکھ روپے تو خالی سامنے نظر آتے ہیں کہ جو گھر میں بانٹنے ہیں. پھر میں اپنے لیے کیا کروں گا، پھر جو ولیمہ کروں گا، جو عام سوسائٹی میں اگر نارمل سے نارمل سادہ، اب ایک تو سادہ وہ جو امیل سنت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک جنرل سوسائٹی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک نوجوان یوں بھی کرنا چاہتا ہے شادی عام سی، تب بھی اس کی شادی کو اس کو بھی 5-7 لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر ایک عام آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹی کی شادی میں نارمل سے نارمل بھی اگر اندر میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو 10-12 لاکھ روپے اس کے بیٹی کی شادی پر بھی نکل جاتے ہیں. ورنہ تو بیٹی کی شادی پر 1 کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ والے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. میری ان سے ملاقات رہی ہے، میں نے خود ان سے بریک اپ لیا ہے کہ یار اتنی مہنگی شادی، تو انہوں نے اپنا بریک اپ دیا ہے، اور بریک اپ بالکل سامنے 1.5-2 کروڑ روپے کا انہوں نے بریک اپ مجھے نکال کر دے دیا. بریک اپ کیا ہوتا ہے جی؟ بریک اپ یہ مطلب کہ اتنے کے اس کے کپڑے، اس کے اتنے کپڑے، بیٹی کے اتنے کے، بیٹے کے کپڑے اتنے، تو وہ ہال جو ہے وہ 2500 روپے پر ہیڈ ہوگا. تو 2500 روپے پر ہیڈ کے اندر یہ کہ بس صرف ڈیکوریشن اور ہال کا کرایہ ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی، کھانا الگ ہے. اور پانی پی کر بھی اگر بندہ چلا جائے تب بھی 2500 روپے 2000 روپے پر ہیڈ اس کو جیسے لگ جائے گا. تو وہ ہوا تھا. تو یہ بھی چیز ہے، مگر یہ ایک الگ کلاس ہے جس کے لیے بات کرنے نہ کرنے پر ہم آئندہ اس کو رکھیں گے. مگر ایک نارمل طبقہ جو اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے، انہوں نے بھی اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یا بچوں کی شادی کرنے کے لیے نارملی طور پر قرضہ لینا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے کہ مطلب 20-25 ہزار روپے یہاں سے لے لیے، 20-30 ہزار روپے وہاں سے لے لیے، اس سے کوئی فلاں چیز لے لی، اس سے کوئی فلاں چیز لے لی، اور بیٹی کی شادی ہو گئی. اللہ کریم ایسا معاشرہ ہمیں عطا فرمائیے، اور واقعی وہ مثالی معاشرہ ہوگا کہ غریب آدمی کو اپنے بچوں کی شادی کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے. اللہ وہ دن لائے. اب اس میں تو ہم سب مل کر ہی کوشش کریں گے تو بات بنے گی.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں میں ان کو کم کر کے جو ہے وہ شادی کر لوں، لیکن بعض اوقات جو ارد گرد سے دائیں بائیں سے جو پریشر اس کے اوپر آتا ہے تو وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ وہ بالکل اس کا ذہنی معاف ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ یعنی مثال کے طور پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ 72,000 روپے میں کروں گا، ایک ذہن ہے، ایک مثال ہے، لیکن اب جو ساتھ میں رشتہ دار ہے نہیں یہ کیسے ہوگا، تو اس کو بھی بلانا ہے، تو اس کو بھی بلانا ہے، تو اس کو بھی دعوت دینی ہے۔ اچھا پھر گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہم وہاں گئے تھے تو ہم اتنے افراد گئے تھے، ہم بلائیں گے تو ہم بھی اتنے ہی افراد بلائیں گے، تو یہ سارا بعض اوقات معاملہ بن کے اس ایک بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ کچھ نہیں، اس لیے تو ہم چینل پر بات کر رہے ہیں نا جی کہ ہم پورا معاشرہ ہی اپنے انداز و اپنے نظام پر جی غور کرے، اور اگر کہیں سے دعوت نہیں آتی تو اس کو فیل نہ کرے۔ یعنی ایک آدمی کو آپ کی پوزیشن دی، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے اختر بھائی کو بلایا، آپ نے سلمان بھائی کو بھی بلایا کہ آپ آئیے گا ہمارے یہاں دعوت ہے، لیکن اب ہمیں سے کسی کے یہاں گھر میں دعوت ہے تو ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آپ سب کو بلا سکیں، اللہ ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آپ اتنی بڑی دعوت کر سکیں۔ ٹھیک ہے آپ کی پوزیشن تھی، آپ جو بھی تھا، آپ کا مزاج تھا، آپ نے بلایا، آپ کی مہربانی، لیکن اگر ہم آپ کو نہیں بلا پا رہے تو اس پر آپ کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ناراض ہو جائیں کہ یار ہم نے بلایا تھا اس نے ہم کو کیوں نہیں بلایا۔ یہاں تو حضور تعلق واسطے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، حقے پانی بند ہو جاتے ہیں، ملنا ملانا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نہیں بلایا شادی پر، ہمیں دعوت نہیں دی۔ تو بیٹھے نا بات کر ہی رہے نا سلمان بھائی، یہی تو ہم ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں، لینے دینے کے معاملے میں، دعوتوں کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، اس تمام معاملے میں اگر ہمیں اپنی ذہن کو مدنی غسل دینا پڑے گا تبھی جا کے ہماری یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور مطلب یوں سمجھے کہ یہ اونٹ کی طرح ہو گیا ہمارے معاشرے میں شادی، جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ایسا عجیب و غریب ہو گیا، ایسا مطلب ہے کہ اس کو سیدھا کرے تو کس چیز کو ہم درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی جو آپ نے جو دوسرا بے حیائی، بے شرمی، وہ جو بے غیرتی، وہ تو ایک ٹاپک ہی الگ ہے، وہ ٹاپک ہی الگ ہے، وہ کیا غریب کیا امیر، اس میں تو نارملی طور پر کئی لوگ کم زیادہ کے طور پر انوالو ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک آدمی تو دور کی بات، بیٹیاں دیکھی ہوئی ہیں، 4 5 6 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ نوکری کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب بیٹی کی شادی میں کیا ایشو ہے یہ بتائیے آپ، بیٹی کی شادی کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس کو شادی کرنی ہے وہ خوددار بن جائے نا، وہ کیوں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بازار میں اپنے آپ کو نیلامی لگا رہا ہے کہ جناب میں گریجویٹ ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں نوکری کرتا ہوں، میری اتنی تنخواہ ہے، تو مجھے کم از کم اتنا تو میرا دام لگنا چاہیے، میرے اتنا تو بھاؤ لگنا چاہیے۔ یہ کیوں مطلب کہ وہ مانگنے کے لیے تل پڑا ہے، خود کو بیچنے کے لیے کیوں مارکیٹ میں آیا ہے اور اپنی کیوں بولی لگا رہا ہے؟ اس کی ماں کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ایسا تو اس کا دام اتنا ہونا چاہیے، جب بکتا تو پھر کہتی ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا، تم نے تو بیچا اس کو، بولی تم نے تو لگائی تھی، اب جس کو بولی لگائی تھی انہوں نے بولی لگا دی، بولی دے دی، اب لے کر چلے گئے، اب بولتے میرا بیٹا چلا گیا، تو آپ ہی نے تو بیچا تھا۔ میں تو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں کو، آپ خودداری کیوں نہیں پیدا کرتے؟ سبحان اللہ۔ بھائی آپ ولیمہ آپ پر ہے، مہر آپ نے دینا ہے، نان نفقہ آپ نے دینا ہے، مکان کی ترکیب آپ نے بنانی ہے۔ بیٹیوں نے کیا کیا ہے؟ بیٹی کے اوپر ہے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے، لوگ ایسے ہی لڑکیوں کے معاملے میں تشویش میں آ جاتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں تو خرچہ بہت ہوگا، یہ بہت ہوگا۔ مجھے بتائیے، شریعت اسلام و دین جس نے عورت کا اتنا مقام مرتبہ دیا، بیٹی کے لیے اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، اور بیٹی اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صرف شادی کے عنوان پر باپ بیٹی کے معاملے میں کیوں دل چھوٹا کرتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا کہ ان کی وجہ خرچہ؟ ہماری اسلام کی تعلیمات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بیٹی پر ہے کیا؟ ایک نارمل سا باپ اپنی خوشی سے جو بیٹی کو رخصت کے وقت جہیز دینا چاہے اور جو چیز دینا چاہے وہ ہے، وہ بھی آپ لیں تو ٹھیک ہے، نہ لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آخر کیوں بیٹیوں کی شادی کیسے مہنگی ہو گئی؟ اب یہ جب میں بات کروں گا نا تو آئیں گے میرے نوجوان میرے سامنے کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اب آپ بتائے گا میں کیا کروں؟ میں گھر میں شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اب گھر میں شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں تو مجھے یہی ہے کہ میری ماں کے ساتھ اس کی نہیں بنے گی، میری بہن کے ساتھ اس کی نہیں بنے گی۔ چلو گھر ہے ہمارا،
پردے کے مسائل الگ ہوں گے, گھر میں ماحول نہیں بنا ہوا ہے, یہ الگ ہوگا. تو چلو گھر کے اندر ایک میچور فیملی کے ساتھ میں چلو رہ بھی لوں گا, ایک سنگل جس کو میں ایک کمرہ لے لوں گا, چلو مجھے کمرہ مل جائے گا, ایک کمرہ لے لو, ایک کمرے کے اندر میں اپنا گزارا کر لوں گا. لیکن صبح دوپہر شام پھر ان کے گھر کی لڑائیوں کو کیسے میں بھگتوں گا؟ کیونکہ جب آدمی ساتھ رہتا ہے نا تو اخراجات کنٹرول ہو. سب سے بڑا میٹر آپ کے ایکسپنسز کا آتا ہے اور شادی سے پہلے کے اخراجات کا آتا ہے. دولہا بولے ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے, مہر دے دیا میں نے, چلو مثال کا دو 2600 روپے میں نے مہر رکھ دیا, میرے 2600 روپے مہر مجھ پہ کوئی بھاری نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اور میں نے مطلب کہ ایک چھوٹی سی ولیمے کی دعوت کر لی, اس میں 5-10 ہزار روپے میرا چلو خرچ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اب کیا خرچہ ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اب کیا خرچہ ہے میرا. اب جو کپڑے آپ نے لے, آپ کی پوزیشن ہے تو کپڑے اپنے لیے بھی لیں گے, اس کے لیے بھی لیں گے, اس کے لیے بھی لیں گے. لیکن نارملی دیکھیں تو شادی جس میں جو سنت ہے, نکاح ایمان کا تحفظ ہے اور اس سے نسلوں کا بڑھنا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سب یہ ذریعے ہیں, نکاح ایک نسل انسانی کے چلنے کا اور ایک معاشرے کے بڑھنے کا, یہ پورا ایک ذریعہ ہے. ہم جو اسی کو اتنا ٹپیکل کر دیں گے, مشکل کر دیں گے, مہنگا کر دیں گے, تو آپ بتائیے کہ پھر شادیاں ہوں گی کیسے؟ اور جب شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر ہم اپنے معاشرے کو برائی اور گناہوں سے بچائیں گے کیسے؟ اللہ رحمت فرمائے. عید کے دوسرے دن مدنی چینل کے ناظرین, نگران شورا کے مدنی پھول ابھی بھی سماعت فرما رہے ہیں. عید کے دوسرے دن آپ کو ایک سلسلہ دکھائیں گے. وہ سلسلہ کیا ہے, اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتا ہے. سلسلہ ہے نوجوانوں کے مسائل اور اس کا عنوان ہے, اس کا موضوع ہے شادی کی تیاری. دیکھیں شادی کی تیاری کی جب بات چلے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ کپڑے کون سے لینے ہیں, جی, جوتے کون سے لینے ہیں, جی, گھڑی کون سی لینی ہے. اصل زندگی آپ کی چلے گی شادی کے بعد کی, وہ آپ کے اپنے کردار, انداز اور مزاج کا اس میں بڑا دخل ہے. بندہ غصے والا ہے یا کوئی بھی ہے اس کے اندر پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کی شادی نہیں کروائیں گے. جو کام آپ شادی کے بعد کا سوچ رہے ہیں نا, وہ کام شادی سے پہلے پوسیبل ہے. ایک تعداد ہے عمومی لوگوں کی کہ جو اپنے بچوں کی خود تربیت کرنے کا چونکہ مزاج نہیں رکھتے, اور بچہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ان کو سجھائی دیتا ہے کہ چلو شادی ہی کر دیتے ہیں. جس سے شادی کروا رہے ہیں وہ لڑکی آ کے اس کو سدھارے گی. ہمارے یہاں ایک ممنوع میں کہاوت ہے کہ جن کے کوئی نہ سدھارے ان کے بھائی سدھارے. اگلے نے سیدھا جواب دینا, ابے میرے ماں باپ میرے کو نہیں سدھار سکے, تو ہفتہ 8 دن میں تو کل کی لڑکی تو کیا میرے کو سدھارے گی. آن دا اسپاٹ آپ کسی بھی چیز کو مستلط کرنے کی کوشش کرو گے تو 20-21 سال کی نیچر یوں نہیں بدل جاتی. نمبر لو, نمبر 2 بات کرو, مزاج سمجھو. واہ بھائی واہ, پسند کی شادی کروا لو. خاندان میں میری زبان خراب کر رہے ہو. میری عقل یوں کام نہیں کر رہی کہ یہ کہاں ہوتا ہوگا نہ کیسے ہوتا ہوگا. میں نے اپنے ابو کو دیکھا, میرے ابو اپنے والد صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, میرے دادا کی. دیکھو ہر شخص حاجی عمران نہیں ہے اور ہر بیٹا اس کا حامد رضا نہیں ہے. کون ہے حاجی عمران؟ بیٹے میں اور باپ میں گیپ ہے. ایسا بڑا گیپ ہے کہ ہم اتنا بڑا مدنی چینل کا سلسلہ باپ بیٹے لے کے بیٹھے ہوئے. اس وقت کون باپ اپنی اولاد سے شادی کے ٹاپک پہ بات کرے گا؟ ایک تو حیا دار ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر حیا کرنے والا کون؟ واقعی ظلم ہو رہا ہے, سسرال کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, شوہر کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. ایک ٹیلی فون کرنا پھر دیکھنا ہم کیسے ان کو جو ہے وہ سیدھا کرتے ہیں. میں اس بیٹی کو سمجھا دوں, شادی کے بعد بیٹی اگر تم گھر توڑ کے گھر آئی نا, 4 دنوں کے بعد تم اپنے ماں باپ کو اچھی نہیں لگو گی. میں اپنی اولاد کے سامنے آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں, کیا کروں میں ایسا؟ جب آپ اسلامی طرز زندگی اور اسلامی نیچر کو اختیار کرو گے تو آپ کی طبیعت وہ بن جائے گی جس کو آپ پسند کرتے ہو. ایسے کیا مدنی پھول شوہر دے بیوی کو کہ بیوی ساس کے ساتھ گھر چلا سکے. ساس بول بھی دینا بہو کو کہ تجھے تیری ماں نے کیا سکھا کر بھیجا ہے, تو جواب دیے بغیر دلی دن میں کہتے کہ میری ماں نے کم از کم یہ سکھا کر بھیجا ہے کہ تو نے ساس کیا کہ بدتمیزی نہیں کرنا. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوپہر کو 1 بجے عید کے دوسرے دن آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. بڑے پیارے مدنی پھول ہیں نگران شورا کے, اس میں ابھی بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں. کچھ ہمارے پاس سوال ہیں, ویڈیو سوالات بھی ہیں, ان کو بھی لینا ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نگران شورا کے بیٹے حامد بھائی, ان کی ابھی آپ ان کو دیکھ بھی رہے تھے سلسلے کے تشہیری مدنی گلدستے کے اندر. تو حامد بھائی کی شادی جب ہوئی, اطہر بھائی, تو اس میں بھی الحمدللہ جو رات کو کھانے کا سلسلہ تھا تو وہ بھی 1 ڈش ہی تھا, یعنی اس میں بریانی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ میٹھے میں ایک جو ہے وہ تھا ڈش تھی وہ بھی. تو یہ بھی ایک بڑی پیاری ایک مثال ہے
جس کو ہمیں جو ہے وہ کاپی کرنا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اس میں تو جو سسرال والے تھے, بیٹی والوں کی طرف سے بیٹی والوں کی طرف سے تھا, تو وہ تو ہمارا مشورہ ہوا تھا. میں عرض کروں جی, بالکل بجا فرما رہے ہیں. ان کے اس نظام سے اور ان کے اس انصرام سے, ان کے اہتمام سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے, نہ انکار ہے. میں جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا ابھی وہ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کا معاشرے کے اندر ایک سٹیٹس ہے. دعوت اسلامی کے اندر نگران مرکزی مجلس شورا, یعنی دعوت اسلامی کی تنظیمی اعتبار سے ہائیسٹ پوسٹ, ٹھیک ہے نا جی. اوپر پھر امیر سنت, جانشین امیر سنت, وہ ایک الگ بات ہے. یعنی تنظیمی سٹرکچر کے اعتبار سے اتنی بڑی پوسٹ ہونا, معاشرے کے اندر ایک جو ہے وہ مقام ہونا, اور پھر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق, ایک واسطہ ہونا. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا نا, نگران شورا بھی تو کہہ سکتے تھے نہ بھی نہ, میری تو بڑی جان پہچان ہے, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بڑے بڑے ذمہ دار آئیں گے, تو خالی ایک ڈش سے کام نہیں چلے گا, یہ کرو وہ بھی کرو, ساتھ میں یہ بھی کرو, کوئی باربیکیو کا انتظام بھی کرو, کوئی بکرے کے گوشت کا اہتمام کرو, کوئی سجی کا انتظام کرو. یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو ان کا اہتمام مدینہ, لیکن اس میں آپ کا بھی ایک ماشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون رہا ہوگا. مشاورت ہوئی تھی, ہماری مشاورت ہوئی تھی. میں نے عرض کی تھی کہ میری بیٹی کا جب رخصتی تھی تو ہم نے ایک ہی ڈش کی تھی. واہ. تو ظاہر ہے وہ بیٹی والے تھے, ان کو اس چیز کا ایک احساس تو ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کا, لیکن جب ہماری طرف سے بھی ان کے لیے کوئی ایسی چیز بظاہر نہیں تھی, میری طرف سے تو کم از کم ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی, اور وہ خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تھے, اور میرے سے بھی سینئر ہیں دعوت اسلام, مجھ سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, تو انہوں نے ایک اچھی چیز کی. اور یہ چیز کو یہ نہیں لے جا سکتا کہ بھائی اس نے کی اس نے کی, یہ کی, اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں ان تمام تر چیزوں کو رائج کیا جائے کہ اگر کہیں جا کر آپ کو ایک ڈش کھانا بھی ملتا ہے, اور کوئی ایک ڈش پکا کر آپ کو کھلا دیتا ہے, یا ایک یا دو ڈشیں پکا کر کھلا دیتا ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ یہ کہیں کہ جناب اس نے کیا ہلکا پھلکا سا سادہ سا کھانا کھلا دیا. ان کا انتظام مدینہ اور نگران شورا کا تعاون ان کے ساتھ, اور اس طرح سے ایک پیارا مدنی پھول ایک ریلیشن, یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک اصول ہے کہ دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا ایسا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے, اس کی آسانی بھی دیکھی جائے, اپنی آسانی بھی دیکھی جائے, اور پھر اس کے بعد جو دیگر ریلیٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بنے گی, اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں, ویڈیو سوالات بھی ہیں. نگران شورا کے حکم پر ہی ہم نے کچھ کمیونٹیز کے ساتھ ایک سٹنگ کی تھی, تو اس میں کچھ سوال تھے کمیونٹیز کے, تو ایک سوال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی. ہمارے میں برادری سسٹم ہوتا ہے, دن مقرر کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ تقریباً گھر کے 6-8 افراد جو ہے وہ جینٹس ہو جاتے ہیں, مرد ہو جاتے ہیں, 6-7-8 جو ہے وہ ہماری بھابیاں وغیرہ, بہنیں وغیرہ. اچھا, یہ تو انہوں نے بتایا اپنی برادری کا, ان کے تو 8-8 افراد جاتے ہیں. آپ کے کتنے افراد جاتے ہیں؟ دن تاریخ والے دن 150-200 افراد جاتے ہیں. 150-200 افراد تاریخ والے دن جاتے ہیں, لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے ملا کے. پھر مائیو ہوتی ہے, مائیو کے تقریباً 500-600 افراد ہوتے ہیں مائیو والے دن. او ہو, اچھی طریقے سے کھا کے جائیں گے ماشاء اللہ. اچھا. پھر وہ بارات والا ہوتا ہے, جیسے بہن کی شادی ہماری یا بیٹی کی شادی ہے, تو برادری سسٹم میں اگر ہم دعوت کرتے ہیں تو تقریباً 6-7 ہزار آدمی ہوتے ہیں ہمارے یہاں. 6-7 ہزار کھانا بھی کھائیں گے؟ کھانا بھی کھائیں گے, اور اگر کھانا کم پڑ گیا تو پھر وہ کھانا دوبارہ بھی کرنا پڑتا ہے. دوبارہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر وہ بھوکے چلے جائیں گے تو کہیں گے ہم تو بھوکے آ گئے ان کے گھر سے, ہم تو دوبارہ, پھر ہم کو پتا کہ کھانا کم پڑ گیا, ہم پھر دوبارہ ان کو بلائیں گے. یہ بتائیے آپ کہ منیمم کتنے بندے بلا سکتے ہیں؟ نکاح وغیرہ کا اگر پیغام جاتا ہے لوگوں کے پاس تو کم سے کم 1000 افراد پھر بھی بلائے جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. نگران شورا اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر بھی آئیے ان سے رہنمائی لیتے ہیں. میں کیا عرض کر سکتا ہوں, 200 آدمی جگہ نئی تاریخ میں کم کرنے جا رہی ہے. میں تو تاریخ کا تو بہت نارمل سا ایک ہوتا ہے کہ بھائی کس تاریخ کو کرنی ہے, مل جل کر واٹس ایپ پر ہی تاریخ طے ہو جاتی ہے. اب تو تاریخوں کا کیا رہ گیا کہ بھائی کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تاریخ واٹس ایپ پر تاریخیں طے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ کچھ اور اس طرح مشاورت کرنی ہوتی ہے تو مطلب لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ دونوں بیٹھ جائیں, ملاقات کر لیں, بھائی یہ چیزیں ہو جائیں گی, اس طرح ہو جاتا ہے. اور یہ تو بتائیں, ابھی تو نکاح کے لیے جب پوچھنے جاتے ہیں تو اس کے بھی زیادہ مطلب ہوتا ہوگا. ہمارے ہاں تو کیا کہ 2 گواہ اور وکیل کے طور پر گئے اور پوچھ کر آ گئے, اور گھر میں پتہ چل گیا بھائی پوچھ کر آ گئے, وہ اتنا سا ہو گیا. انہوں نے کوئی مثال تو مہمان گئے, انہوں نے کوئی جیسے مہمان نوازی کے طور پر 1-2 چیزیں کر دی ایک مہمان نوازی کے طور پر. باقی یہ تو آپ نے جو دکھایا ہے میرے لیے باتیں بہت نہیں ہیں.
نہیں آپ ان کو بھی تو کچھ مدنی پھول دینا، وہ بیچارہ ایک معاشرے کا طبقہ ہے جو اس چکی میں سے پس رہا ہے، گزر رہا ہے. یہ دیکھو یہ برادری کے بڑوں کا بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا کام ہے کہ یہ جو ہم جو ریت رواج اور ہزاروں کا کھانا اور ہزاروں کو لانا اور سینکڑوں کا لانا، پھر اس میں بے پردگی اور بے حیائی کے جو معاملات ہو جاتے ہیں، پھر جو بوجھ پڑتا ہے عام آدمی کے اوپر، کیا 6,000 آدمی 2,000 آدمی 3,000 آدمی کا کھانا، یہ کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہلکا پھلکا بھی کرے گا تبھی لاکھوں روپے نکل جائیں گے. نسل در نسل ہائی صاحب یہ چلتا آ رہا ہے. یہ ایک ہی کمیونٹی نہیں، اس طرح کی ہمارے وطن میں نہ جانے کتنی کمیونٹیز آباد ہیں کہ جس طرح سے یہ پوری کمیونٹیز کو بلانا پڑتا ہے. یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سب کے جوڑے دینے پڑتے ہیں. ایون کہ میری معلومات کے مطابق یہ جو سونے کے بندے نا ہی صاحب، وہ بھی خواتین، جتنی خواتین ہیں ان کی فہرستیں مرتب ہوتی ہے، سونے کے بندے ان کو باقاعدہ دینے پڑتے ہیں. کس کو انگوٹھی پہنائی جائے گی؟ جی یہ بھی ہوتا ہے، فلاں ہے اس کو انگوٹھی بھی پہنانی. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور اتنا ہے واقعی ہم لوگوں نے دیکھیں تربیت لانے والے ہم ہی لوگ ہیں نا، مطلب کوئی کہیں سے تو آئی نہیں، یا کسی معاشرے کو، میں تو نہیں ہوں جی، ہم سے برا معاشرہ ہی ہے نا، ہماری سوسائٹی ہے نا. اور یا بھلے کسی ملک سے لائے، کسی قوم سے لائے، یا کسی اور مطلب کہ کمیونٹی سے لے کر اگر کوئی آئے، لیکن ہم اسلام و دین کو تو دیکھیں گے نا کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. یہ حدیث پاک ہے. اور خرچ کم سے مراد بوجھ کم ہو. بوجھ کم سے مراد یہی ہے کہ مطلب طرفین یعنی دونوں طرف پر بوجھ نہ پڑے اور کوئی مقروض نہ ہو. یہ بتا رہا ہوں. تو اس میں اگر ایسا ہو نا کہ بھئی ایک آدمی کی پوزیشن نہیں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا، تو برادری میں یا کمیونٹی میں یا خاندان میں اس کو ملامت نہ کیا جائے. ہمارے چونکہ وہ ملامت کا خوف ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ بندے نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کجوڑے نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. پھر دوسرا پرابلم یہ کہ اگر یہ نہیں دیں گے نا تو بیٹی کو تکلیف ہو جائے گی. بیٹی کو سسرال میں زندگی بھر سننا پڑے گا کہ تیری ماں نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا. اب وہ اذیت ہے. اور اس طرح اگر بیٹی کے ماں باپ دے دیں گے نا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ دیں گے تو ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا. آپ دیا اس لیے کہ یہ اچھا اس کو پتا ہے کہ نہیں دیں گے تو تکلیف ہوگی. اب بیٹی کو تکلیف سے بچانے کے یعنی کہ آپ کے شر سے بیٹی کو بچانے کے لیے اب جو آپ کو دیا جا رہا ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ آپ کے لیے رشوت ہے اور حرام ہے. یہ اب یہ دولہے صاحب بھی سوچ لیں، یہ دولہے کی ماں دولہے کے باپ یہ بھی سوچ لیں. اور یہی چیز اگر لڑکے والے لڑکی والوں اور لڑکی والے لڑکی والوں کے لیے جو بھی ہے، اس پر آپ دیکھ لیجئے جو ایک شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس میں بچنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ بیٹی کا باپ خوشی سے پورا شعر اٹھا کر دے دے اپنی بیٹی کو کہ یہ میری بیٹی کا، اس کو حق ہے، وہ بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. نہیں دیتا اس کو طنز طعنہ تنقید اور رسوا کرنے کا حق حاصل نہیں ہم لوگوں کو. اگر ایسا کوئی نظام بن جائے تو پھر دیکھیے مثالی شادیاں بھی ہوں گی اور مثالی معاشرہ بھی بنے گا، گھر بھی نہیں ٹوٹیں گے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بدقسمتی آج ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ شادی کی مکمل تقریب میں صرف میں بات عرض کروں، شادی کی تقریب میں صرف ایک جو نا نکاح جو مولانا صاحب نے آ کر یہ ایجاب و قبول کی ترکیب بنانی ہے، اسے تو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ دینی امر ہے، اسے شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، نکاح میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اللہ کرے کہ وہ بھی اس کے مطابق ہو. باقی اس کے علاوہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ رشتہ دیکھنے سے لے کر اور بیٹی کے رخصت ہو جانے تک کے تمام امور کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خدا نخواستہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پھر ہماری رسومات، اپنے انداز، اپنی کیفیتیں سال ہا سال صدیاں در صدیاں نسل در نسل جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور جگہ بھی ہے جہاں پر اسلام و دین کا ایک معاملہ نظر آتا ہے. ایک تو قاضی صاحب آ گئے نکاح پڑھانے کے، دوسرا جب رخصتی ہو رہی تو سر پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے چلے اچھا ہے، قرآن کی برکتیں لی جا رہی ہوتی ہیں. کالز لیں جی. کالز کی بہت زیادہ کالز ہیں، مجھے لگتا ہے کل بھی ہمیں سلسلہ اسی عنوان پر کرنا پڑے گا انشاءاللہ. چلاتے رہیں گے، کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک شادی بیاہ، اس کے بارے میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بڑی بہن ہے تو اس کی شادی پہلے ہوگی اور اس کے بعد بیٹوں کی جائے گی، اور اس اسنا میں اگر بیٹی 35 سال کی ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو
تو پھر ظاہر لڑکے اور گناہوں میں پڑ جائیں گے، تو اس کا وبال کس کے سار ہوگا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ ہمارے بنائی ہوئی سوچیں ہیں، ہمارے بنائے ہوئے تصورات ہیں، اور مطلب اگر پہلے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے چکر میں بیٹوں کو آپ بیچاروں کو مطلب کہ ویٹنگ لسٹ میں لے لیں گے کہ جب تک کہ یہ گاڑی نہیں چلے گی دوسرے گاڑیاں نہیں چل سکتی، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کریم اس بیٹی کا رشتہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، سنتوں والے رشتے مل جائیں، لیکن اگر بیٹے کے رشتے ہو رہے، بیٹے کی عمر بڑی ہو رہی ہے، وہ شادی کرے گا، بہت ساری پریشانیوں برائیوں سے اس کا بھی تحفظ رہے گا، تو کر دینی چاہیے اگر بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو۔ بجا فرمانے سوالات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس میسیج میں بھی گھڑی کہہ رہی ہے کہ 8:51 ہو چکے ہیں، بہرحال کالز کو شامل کرتے ہیں پھر ان سوالات کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ، ایس ایم ایس کی طرف۔ جی میرا نام احمد بن محمد ادریس ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ نگرانی شدہ سے سوال ہے کہ آج کل فی زمانہ جو لڑکا ہے لڑکی ہوتے ہیں اس کے سربراہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یا بچی کی شادی خاندان میں، اس وجہ سے وہ غیر خاندان میں شادی نہیں کرواتے اور خاندان میں اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پھر لڑکی اور لڑکے کی عمر بھی جاتی جا رہی ہوتی، تو ایسے والدین یا سربراہ کو نگرانی شورا کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں کوشش کرنی چاہیے خاندان میں ہو جائے، کیونکہ اس میں سوچیں اور رسم و رواج اور طور طریقے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، تو اس میں گھر چلنے کی زیادہ صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو آدمی اگر خاندان سے یا برادری سے باہر بھی نکلتا ہے تو رشتہ اگر مسلمان بھائی بھائی ہیں، کف مل جائے تو شادی کر لینی چاہیے۔ یہ ایک ہے سوال یہ بھی کہ یہ قرآن سے شادی کا کیا اسلام میں جو ہے وہ اسٹیٹس ہے؟ مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے نکاح و شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اور کسی سے شادی نہیں ہے۔ اس رسم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہی نا کہ یہ تو کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی بہنوں کا وراثت کا مال بچانے کے لیے، پیسے بچانے کے لیے اس کا قرآن سے شادی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پیسے جو ہے نا وہ ان کے پاس ہی رہیں۔ یہ اصل میں تو اس میں خیانت ہوتی ہے اور بہنوں کا مال کھانے کے چکر میں یہ بعد اوقات ایسا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے فرمایا آپ انٹیریئر میں جائیں تو معلوم چلے گا کہ کیفیت کیا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ اس ٹاپک کو کل بھی لے رہے ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، کل انشاءاللہ ہم آپ کی کالز جلدی لے لیں گے، آپ سلسلے میں فوراً شامل ہو جائیے گا، اور مزید اس پر کافی کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے اور معاشرہ بری طرح ان کی بعض غلط رسومات کی لپیٹ میں۔ اللہ خیر فرمائے۔ عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان ہونے والی ہے، آئیے چلتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا